نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سلسلہ وار درس قرآن کی ابتدائیہ کے سلسلہ میں آج کی گفتگو قرآن ذی شان کی ترتیب اور اس کے جمع ہونے کے بارے میں ہوگی۔ پہلے ہم یہ بات معلوم کر چکے ہیں کہ قرآن پاک لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ مالک ذی شان ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ پھر وہاں سے اس قرآن ذی شان کو 23 سال کے عرصہ میں لوح محفوظ سے تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے آسمان پر نازل کیا گیا، پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پہ یہ نازل ہوا۔ اور جیسا قرآن اب لکھا ہوا ہے اس ترتیب کے مطابق قرآن پاک نہیں تھا، کیونکہ وہ قرآن پاک کا جو نزول ہوا وہ بندوں کی ضرورت کے مطابق ہوتا تھا۔ جس آیت کی ضرورت ہوئی وہی آ گئی۔ مثلا اگر اول ہی سے شراب کے حرام ہونے کی آیتیں اتر آتی تو یقیناً عرب کے نئے مسلمانوں کو دشواری واقع ہوتی، کیونکہ وہاں عام طور پر شراب پی جاتی تھی۔ اسی طرح دیگر احکام بھی بتدریج نازل ہوتے رہے اور آہستہ آہستہ بندوں کی سہولت کے مطابق اور ان پر نرمی، شفقت اور محبت کے رویے کے مطابق قرآن ذی شان کی آیات موقع و محل کی مناسبت سے نازل ہوتی رہیں۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام ہر آیت کے نزول کے وقت اس کو ترتیب سے جمع کرا دیتے تھے۔ اس طرح کے جو حضرات کاتب وحی مقرر تھے ان کو آپ ارشاد فرما دیتے تھے کہ اس فلاں آیت کو فلاں صورت کے اندر فلاں آیت کے بعد لکھ دو، اور یہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق اور مطابق تھی۔ اور اس وقت طریقہ یہ تھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس خدمت کو انجام دینے کے لیے مقرر تھے۔ جس وقت جو آیت اترتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق اونٹ کی ہڈیوں پر، کھجور کے پتوں پر، مختلف کاغذوں پر لکھ لیتے تھے، اور یہ چیزیں متفرق طور پر لوگوں کے پاس رہیں، لیکن ان حضرات کو زیادہ اعتماد اپنے حافظہ پر تھا۔ یعنی عام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پورے قرآن کے حافظ تھے جیسا کہ آج حفاظ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ یعنی ان کے حفظ اور ان کی بلا کی جو ذہنیت تھی، ذہن کی تیزی تھی، اس کے اندر یعنی کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کو یاد بھی کرتے اور لکھ بھی لیتے، چونکہ صدہا یعنی سینکڑوں صحابہ اس کو اسی ترتیب کے مطابق یاد بھی کر چکے تھے اور لکھ بھی چکے تھے، جو آج تک چلی آ رہی ہے۔ اور نماز میں بھی قرآن پاک پڑھنا فرض تھا، اور اس کے علاوہ بھی صحابہ کرام برکت کے حصول کے لیے اکثر اوقات قرآن ذی شان کی تلاوت فرماتے رہتے تھے، اس لیے اس کے ضائع ہونے کا کچھ اندیشہ نہ تھا۔ اور دوسرے یہ کہ جہاد اور دیگر ضروریات کی وجہ سے اتنا موقع نہ مل سکا کہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جاتا، اور تیسرے یہ کہ جب تک پورا قرآن پاک نہ آ جاتا اس کو جمع کرنا غیر ممکن تھا، کیونکہ ترتیب نزولی اور ہے، اور یہ ترتیب جو اب قرآن پاک کی اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو جس سے واقف فرمایا، یہ اور ترتیب ہے۔ ہر صورت کی کچھ آیات اتر چکی تھیں، کچھ اترنے والی تھیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ روز پہلے نزول قرآن کی تکمیل ہوئی۔ غرض ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی پاک میں قرآن کریم کتابی شکل میں ایک جگہ جمع نہ ہو سکا، البتہ مرتب ہو گیا۔ اللہ کی شان کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں
یعنی حضور علیہ السلام کی وفات ہی کے ساتھ ملک یمامہ کے جھوٹے مدعی نبوت مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں سے صحابہ کرام کو سخت جنگ کرنی پڑی، اور اس جنگ میں تقریباً 700 حفاظ قرآن شہید ہو گئے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صدیقی میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اگر اس طرح حفاظ اور قراء شہید ہوتے رہے تو بہت جلد قرآن پاک ضائع ہو جائے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان صحابہ کرام کو جمع فرمایا جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں وحی لکھنے کی خدمت انجام دی تھی۔ آپ نے ان کا محتمم، رہبر اور رہنما اور ان کا لیڈر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ تم تمام جگہ سے قرآن پاک کی آیات جمع کر کے کتابی شکل میں تیار کرو۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ کام اچھا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ بدعت حسنہ اچھی چیز ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو قرآن جمع نہیں کیا گیا تھا، اب ایک نئی چیز تھی، بدعت تو تھی لیکن بدعت حسنہ تھی۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت محنت سے، جانفشانی سے ان تمام آیتوں کو جمع کیا جو لوگوں کے سینوں، کھجور کے پٹھوں اور ہڈیوں میں لکھی ہوئی تھی، اور ترتیب وہی رہی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی۔ یہ قرآن کا نسخہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کے پاس رہا، پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور پھر ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آرمینیا اور آذربائیجان کے کفار سے جنگ فرما رہے تھے، وہاں کی مہم سے فارغ ہوئے تو حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا، اے امیر المؤمنین، لوگوں میں قرآن پاک کے متعلق اختلافات شروع ہو گئے ہیں، اگر یہ اختلافات بڑھتے رہے تو مسلمانوں کا حال یہود و نصارہ کی طرح ہو جائے گا، لہٰذا اس کا جلد کوئی انتظام کیجیے۔ وجہ اختلاف یہ تھی کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسخوں میں حضور علیہ السلام کے وہ الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے جو آپ نے بطور تفسیر ارشاد فرمائے تھے، اور وہ حضرات اس کو قرآن ہی کا جزو سمجھ گئے تھے، حالانکہ وہ الفاظ قرآن نہ تھے، جیسا کہ مصحف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ نیز ایک نسخہ تمام ملک کے مسلمانوں کے لیے اب کافی نہ تھا، نیز حافظ صحابہ کرام جو قرآن مجید میں ان کو لقمہ لگتا تھا، اس کے نکالنے میں ان کو بہت دشواری ہوتی تھی۔ ان وجوہ کی بنیاد پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، اور ان کی مدد کے لیے عبداللہ بن زبیر اور سعید بن عباس اور عبداللہ بن حارث بن ہشام کو مقرر فرمایا۔ ان حضرات نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے پہلے جمع کیے ہوئے قرآن کو منگوایا، اور پھر اس کا مقابلہ حفاظ کے حفظ قرآن سے نہایت تحقیق سے کر کے 6 یا 7 نسخے نقل کیے، اور یہ نسخے عراق، شام، مصر، دیگر اسلامی علاقوں کے اندر بھیج دیے گئے، اور اصل نسخہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا گیا۔ اور جن صحابہ کرام کی تفسیر سے ملے ہوئے قرآن کے نسخے تھے اور وہ اس کو قرآن پاک ہی سمجھ بیٹھے تھے، ان کو منگوا کے ضائع کروا دیا گیا، کیونکہ ان نسخوں کا باقی رہنا آئندہ بڑے فتنوں کا دروازہ کھول دیتا کہ آئندہ لوگ اس قرآن پاک کو قرآن ہی سمجھ بیٹھتے۔ الحمدللہ اب تک قرآن پاک اسی طرح بلا کم و کاست مسلمانوں میں چلا رہا ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ قرآن پاک کی ترتیب نزول قرآن کے مطابق ہو سکتی ہی نہیں تھی، کیونکہ موجودہ ترتیب لوح محفوظ کی ترتیب کے مطابق ہے، اور قرآن پاک کا نزول ضرورت کے مطابق ہوا۔ اور یہ بات بھی آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوگی کہ قرآن پاک کو ترتیب دینے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن
اس کو کتابی شکل میں ترتیب دینے والے اولاً صدیق اکبر اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک قرآن پہ ایک قرات پہ لوگوں کو جمع کیا، ان کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی عجیب نکتے کی بات ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار مشرکین مکہ کی طرف تشریف لے گئے تھے، آپ کی عدم موجودگی میں صحابہ کرام سے اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدم موجودگی میں اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور یوں ان کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ عثمان کا ہاتھ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، رسول اللہ کا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے قرآن ذی شان میں محبوب ذی شان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا ہے۔ تو یوں حضرت عثمان غنی کو یہ سعادت ملی، اور قرآن مجید فرقان حمید اس طرح جمع ہوا، اور یہ شرف ایک قرات پہ اور ایک کتابی شکل میں اور مکمل قرآن پاک جمع ہونے کا شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ کو حاصل ہوا۔ انشاءاللہ اس سے اگلی گفتگو کے اندر ہم قرآن پاک کی تقسیم، اس کے رکوعات وغیرہ کا جائزہ لیں گے۔ اللہ رب العزت قرآن ذیشان کی نسبتوں کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے، اور مالک ذیشان ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔